اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود سید المرسلین شفیع المذنبین نبی المعبوس رحمۃ للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحانک رب العزة عما یصفون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں عشق یار کا جو دل میں داغ لایا ہوں، میں عشق یار کا جو دل میں داغ لایا ہوں، اندھیری قبر میں روشن چراغ لایا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں عشق یار کا جو دل میں داغ لایا ہوں، اندھیری قبر میں روشن چراغ لایا ہوں۔ علی امام منصور غلام علی ہیں علی واصل، علی امام منصور غلام علی ہے ولی واصل۔ زمین پہ رہ کے فلک پر دماغ لایا، زمین پہ رہ کے فلک پر دماغ لایا ہوں۔ حرم اور دیر کے کتبے دیکھے جن کو فرصت، حرم اور دیر کے کتبے دیکھے جن کو فرصت ہے۔ یہاں حد نظر تک بس عنوان محبت ہے۔ پرستار محبت کی محبت کی شریعت، پرستار محبت کی محبت کی شریعت ہے۔ کسی کو یاد کر کے آہ کر لینا، کسی کو یاد کر کے آہ کر لینا عبادت ہے۔ جہاں وہ ہے وہاں دل ہے، جہاں وہ ہے وہاں دل ہے، جہاں دل ہے وہاں وہ ہے۔ مگر سب سے پہلے مقام دل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں وہ ہے وہاں دل ہے، جہاں دل ہے وہاں سب کچھ، جہاں دل ہے وہاں سب کچھ۔ مگر سب سے پہلے مقام دل سمجھنے کی ضرورت ہے۔ محبت کیا ہے؟ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ متاع جان کسی کو سونپ کر، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ بسا لینا کسی کو دل میں، بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے۔ بسا لینا کسی کو دل میں، دل ہی کا کلیجہ ہے۔ پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر دور ہو جانا، پہاڑوں کو تو آتا ہے بس جل کر دور ہو جانا۔ یہاں تو سر سے پہلے، یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے۔ یہاں تو سر سے پہلے دل کا سودا شرط ہے یارو۔ کوئی آسان نہیں ہے سر مدر منصور ہو جانا، کوئی آسان نہیں ہے سر مدر منصور ہو جانا۔ آل احمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل فاطمہ زہرا کے دو جگر پر صفدین شریفین امام الامامین سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد سے پیدا ہونے والی خیال آل محمد کہلاتے ہیں۔ آل احمد ابتدا سے انتہا تک ایک ہے۔ آل احمد ابتدا سے انتہا تک ایک ہے وہی اولاد کے تیور جو کہ تھے اجداد کے، ہے وہی اولاد کے تیور جو کہ تھے اجداد کے۔ شکر خالق، خدا کا شکر خالق آج بھی زندہ ہے ان کے پسر، آج بھی زندہ ہے ان کے پسر۔ اللہ تبارک و تعالی نمرود کے اولاد کو قائم رکھتا ہے، شداد کے اولاد کو قائم رکھتا ہے، فرعون کی اولاد کو قائم رکھتا ہے، یزید کی اولاد آج بھی موجود ہے، یزیدیوں کے نام سے ہی رکھتا ہے، شبر کی اولاد قائم ہے، ابن زیاد کی اولاد قائم ہے، ابو جہل کی اولاد قائم ہے، عتبہ اور شیبہ کی اولاد قائم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج آل رسول کا تصور نہیں ہے، آج آل رسول کا تصور نہیں ہے۔ میں اللہ کو گواہ رکھ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدا اپنے دشمنوں کی اولاد کو باقی رکھتا ہے، رسولوں کی اولاد کو باقی رکھتا ہے، نمرود اور شداد کی اولاد کو باقی رکھتا ہے، کیا وہ خدا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈوبتوں کو گرانے والے تھے، گردوں کو اٹھانے والے تھے، سوتوں کو جگانے والے تھے، روتوں کو ہنسانے والے تھے، ان کی اولاد کو قائم نہیں رکھے گا؟ الحمدللہ آج بھی آل رسول کا سلسلہ قائم ہے، باقی ہے۔ جو لوگ آل رسول کو موجود نہیں سمجھتے، اس دنیا میں باقی نہیں سمجھتے، وہ سارے کے سارے خیال خام کے پیروکار۔ شکر خدا، شکر خالق آج بھی زندہ ہے، شکر خالق آج بھی زندہ ہے ان کے پسر۔ کیوں نہ سب نعرے لگائے زندہ باد کے، کیوں نہ سب نعرے لگائے زندہ باد کے۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ چن لیتا ہے، کسی کو ریل میں جانے کے لیے چن لیتا ہے تو کسی کو جیل میں جانے کے لیے، کسی کو شراب پینے کے لیے چن لیتا ہے، کسی کو زنا کے لیے چن لیتا ہے، کسی کو دھوکہ بازی کے لیے چن لیتا ہے، کسی کو سود خوری کے لیے چن لیتا ہے، طرح طرح کے گناہوں کے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ اور اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اس نے امت مصطفیٰ ہونے کے لیے چن لیا۔ امت مصطفیٰ دنیا میں بہت ہے، اہل حدیث بھی امت مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تبلیغی جماعت کا فرد بھی امت مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جماعت الاسلام کا فرد بھی امت مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر فرقہ امت مصطفیٰ میں شامل شمار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن علی کے چاہنے والے بننے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ علی کے چاہنے، علی کے ماننے، علی سے محبت کرنے والے بننا یہ بڑی خصوصیت اور اہمیت کی بات ہے۔ اللہ والا کون ہے، نبی والا کون ہے، تو دیکھ لو علی والا کون ہے۔ اللہ کا اور ایک احسان ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں علی والا
حسن و حسین والا بنایا، امام حسن المثنی والا بنایا، امام زین العابدین والا بنایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بڑا احسان ہے کہ ہمیں پیران پیر محبوب سبحانی معشوق ازدانی صاحب حرب و جہانی غوث سمنانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ کل عزیز کا ماننے اور جاننے والا اور ان کا سچا اور پکا مرید ہونا. اسی مریدی کو پیش کرنے کے لیے ہم نے اولاد غوث اعظم نام سے اس جشن کا انعقاد کیا. یہ اولاد غوث اعظم کانفرنس ہے. بالخصوص ہمارے اس اسٹیٹ میں ہی نہیں بلکہ ساؤتھ انڈیا میں علاؤالدین خلجی کے دور میں تشریف لانے والے حضور سیدنا معدن انوار الہی کاشف اسرار معنوی کعبہ مرادہ میں دلی قبلہ حاجات دلی دلی سید شاہ محمد مومن بادشاہ قادری قدس سرہ العالیہ کی ذات اولین ساؤتھ انڈیا کے لیے قادری نظر ہے. ان کے بعد حضرت مرتضیٰ بادشاہ قادری، حضرت قادر بادشاہ قادری بھی قابل ذکر جو ٹیپو سلطان شہید کے پیر و مرشد تھے. اور ان کے علاوہ تصور میں کریم اللہ کا کالے مستان ہے. حضرت خلیفہ الرحمن گزرگاہ میں ہے. حضرت شمس الشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ برکات ہے. حضرت عبداللطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ کرنول شریف میں ہے. حضرت طاہر شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ادونی شریف میں ہے. اس کے علاوہ شہر بنگلور میں بھی سیاہ پوش حضرت پیر حیدر شاہ قادری سیاہ پوش نامی بزرگ ہیں. اور چند پٹنہ میں حضرت آخری شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ بھی غوث پاک کی اولادوں میں شامل و شمار ہیں. ان سب کے نام اس جلسے کو منسوخ کر کے ان سب کی نالیں اور ان سب کی ولایت کا سے فیض و برکات اکتساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس جلسے مبارک. حضرت قادر بادشاہ قادری اولاد غوث اعظم میں ایک ایسے بزرگ یہ مریدوں کے لیے نصیحت ہے. ایک ایسے بزرگ تھے کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ قادر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے دستے کرم پہ بیعت کر لیتے تو سارا دربار بیعت کر لیتا ہے. جتنے علماء ہیں وہ بھی بیعت کر لیتے ہیں, جتنے حفاظ ہیں وہ بھی بیعت کر لیتے ہیں. سری رنگمن کا ہر مسلمان حضرت قادر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حق پر بیعت کر لیتا ہے. سب کے بیعت کرنے سے متاثر ہو کر ایک ہندو بھی بیعت کر لیتا ہے. جب وہ بیعت کرنے آتا ہے تو کہتا ہے سوامی ننگلو بیعت کوڈھڑی, ننگلو بیعت کوڈھڑی. حضرت قبلہ اسے بولتے ہیں بول بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی زبان نہیں پلٹتی, کڑی زبان کا جاننے والا تھا, عربی کے لیے اس کی زبان نہیں پلٹتی. تو حضرت قادر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اب اس سے کیا بیعت لیں گے. ذاتاً ہندو تھا. اسے بولتے ہیں چوری نہیں کروں گا, برائی نہیں کروں گا, زنا نہیں کروں گا, بدنظری نہیں کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. اتنا بول کے جاتے ہیں بیعت ہوئی, اتنا بول کے پھر اب بیعت کر لینے کے بعد ہر گھر میں حلقہ ذکر ہوتا ہے. مسلمانوں کے ہر گھر میں حلقہ ذکر ہوتا ہے. یہ بھی ذکر سے متاثر ہو کر آ کر حضرت سے پوچھتا ہے ننگلو وظیفہ کو نہیں سمجھے, ننگلو ذکر کو نہیں, ننگلو ذکر کو نہیں. اب اسے کلمہ لا الہ الا اللہ بول کر دیتے ہیں, وہ بھی اسے بولنا نہیں آتا. تو گھر میں
آپ کی اہلیہ سے پوچھتے ہیں گھر میں پکانے کے لیے سب کچھ ہے کیا؟ تو کہتے ہی ادرک اور کوتھمیر نہیں ہے، ادرک اور کوتھمیر نہیں ہے، تو اسے بولتے ہیں ہوگی سنتی نو کوتمری سب کو بولتا۔ وہ جاتا ہے ادرک اور کوتھمیر لانے کے لیے، جا کر لے آ کر دے دیتا ہے، دینے کے بعد اسے وظیفہ ہی ادرک کوتھمیر کا دیتا ہے۔ وہ جا کر وظیفہ کرنا شروع کرتا ہے، ادرک کوتھمیر ادرک کوتھمیر ادرک کوتھمیر، دن رات اس کا وظیفہ ادرک کوتھمیر بن جاتا ہے، دن رات اس کا وظیفہ ادرک کوتھمیر بن جاتا ہے۔ حضرت کیسر نور شریف کو تشریف لاتے ہیں، پھر آنے والے سال واپس جاتے ہیں تو وہ ندی پر پہلے لکڑیوں کا پل باندھتے تھے، ندی پر لکڑیوں کا پل باندھتے، اس پر سے کچھ آدمی آنا جانا شروع کر دیتے تھے۔ ندی اتنی شرابور بہنا شروع ہو جاتی ہے، بارشوں کی شدت سے ندی زیادہ بہنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پل بہ کر چلا جاتا ہے۔ حضرت جا کر ندی کے اس پار کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے مرید آ کر اس پار کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کریں حضرت، ہمارے پاس کوئی کشتی نہیں ہے جس میں آ کر لے کر آپ کو جاتے ہیں۔ سارے رونے لگتے ہیں پیر صاحب کو دیکھ کر، پیر صاحب ادھر کھڑے ہیں، مرید ادھر کھڑ کر رو رہے ہیں۔ اتنے میں جا کر اس ہندو مرید سے کوئی کہتا ہے پیر صاحب آئے ہیں، ندی کے ادھر کھڑ رہے ہیں، ندی بھرپور بہ رہی ہے، ان کو بلانے کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو وہ کہنے لگتا ہے یا تو وظیفت شکتی میں کھڑیا کہ کرکٹ برات آپ لنگن ہو، وظیفت شکتی میں کرکٹ برات آپ لنگن ہو، ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀಯ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಯಾವಾಗಲಿಂದ ವಜೀಫಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆವಾಗಲಿಂದ ಈ ನದಿ ಮೇಲಿಂದಾನೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನದಿ ಮೇಲಿಂದಾನೇ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। इतना कहकर वो आता है, अदरक कोतमीर बोल के नदी पर से इस किनारे पर पार हो जाता है और अदरक को अपने खाने पर डाल लेकर वापस चला जाता है। یہ حضرت خادر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ادنا مرید کی کرامت تھی، جو حضور غوث پاک کے اولاد میں ایک اہم ترین بزرگ حضرت خادر بادشاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید کے پیر و مرشد تھے۔ اس واقعے کا ذکر مشکات نبوت میں حضرت موسیٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد کے مشہور بزرگ ہیں، وہ کرتے ہیں مشکات نبوت نام۔ اب یہاں بات یہ ہوئی، لوگ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لاکھ ذکر کر لو، لاکھ عبادتیں کر لو، لاکھ ریاضتیں کر لو، جب تک انسان کے اندر خودی کی نگہبانی نہیں آتی کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں۔ آج کل ذکر حلقہ یہ ذکر یہ بھی تماشا بن گیا ہے، ایک ایک پیر آتا ہے، ایک ایک کلر کی ٹوپیاں دے دیتا ہے، ایک ایک پیر آتا ہے، ایک ایک کلر کا ڈریس دے دیتا ہے، وہ یونیفارم کے جیسا بن گیا۔ قسم ہے اللہ کی، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے۔ اسلام میں مردوں کے لیے ریشم پہننا جائز نہیں ہے، ریشم پہننا جائز نہیں ہے، ریشم چھوڑ کے ہر وہ لباس پہن سکتا ہے۔ پینٹ شرٹ پہن لو، کرتا پیجامہ پہن لو، جھبا پہن لو یا عربی عبایا پہن لو، شیروانی پہن لو، کچھ بھی پہن سکتا ہے۔ سلسلے کا کوئی لباس نہیں ہوتا، اسلام کا کوئی لباس نہیں۔ یہ ہم لوگ جو پہنتے ہیں اپنے پیروں کا لباس ان کی تعظیم میں پہن لگے، پیروں کی تعظیم میں ان کی پیروی کرنے کے لیے مشائخ خلفائے کرام کو پہننا لازمی ہے۔ آج نہ خودی کی حفاظت کا کوئی امکان رہا۔ خودی کی حفاظت کب ہوتی ہے؟ پیر سے اٹوٹ
محبت و عقیدت کا جب تک رشتہ نہیں ہوتا خودی کی حفاظت نہیں ہوتی. ایک زمانہ صحبت بااولیاء، بہتر سالہ طاعت بیریا، ایک لمحے کی پیر کامل کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت 100 سال عبادت سے بہتر ہے. تصوف کے 3 زینے ہیں. علم تصوف کے 3 زینے ہیں. اولین زینہ خدمت پیر ہے. پیر کی خدمت. پیر کی خدمت کا مطلب بھی یہ نہیں کہ 6-7 عورتیں بیٹھ جائیں اور پیر کے پیر دبا لے کر بیٹھ جائیں. یہ خدمت پیر نہیں. پیر کے پیر دبانا خدمت پیر نہیں. پیر کے گھر کو سودا ریشن لا کے دینا خدمت پیر نہیں. پیر سے تعلیم و کلیتا بنوا لینا خدمت پیر نہیں. پیر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. پیر کا ہاتھ دادا پیر کا ہاتھ ہوتا ہے. دادا پیر کا ہاتھ پیران پیر کا ہاتھ ہوتا ہے. پیران پیر کا ہاتھ حسن و حسین کا ہاتھ ہوتا ہے. حسن و حسین کا ہاتھ مولا علی کا ہاتھ ہوتا ہے. مولا علی کا ہاتھ رسول کائنات کا ہاتھ ہوتا ہے. رسول کائنات کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. پیر کی خدمت یہ ہے کہ ہم جو رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں وہ کام اپنے ہاتھ سے نہیں کریں گے. ہم اپنے پیروں کو اس راستے پر نہیں لے کر جائیں گے جس راستے پر چلنے سے رسول ناراض ہو جائے. ہم اپنی نگاہوں کو حرام کاری دیکھنے سے، بدکاری دیکھنے سے، برائی دیکھنے سے بچا کر رکھیں گے. یہی پیر کی نظر ہوتی ہے. پیر کی خدمت دراصل پیر کی نصیحتیں جو پیران پیر کے تعلیمات، احمد کبیر رفاعی کے تعلیمات، غریب النواز کی تعلیمات کے عین مطابق کو ان پر چلنا پیر. تو خدمت پیر تصوف کا زینہ ہے. جب تک ایک مرید پیر کی خدمت نہیں کرے گا ہرگز وہ کامیاب نہیں ہوگا. دوسرا تصور پیر کا تصور. جہاں کہیں بھی بیٹھو پیر کا تصور. پیر کو اپنی نگاہوں میں بسا کر دل سے پیر کا تصور کرنا. تصور شیخ کی بہت بڑی اہمیت ہے. تصور پیر دوسرا قرینہ. تیسرا قرینہ صحبت پیر. صحبت پیر ہمارے جد امجد شبیہ غوث اعظم صاحب اخلاق مکرم حضرت سید مرتضیٰ والد شاہ قادری کے پاس ایک شخص تشریف لایا. لا کر کہنے لگا، عمر سے ضعیف تھا، لا کر کہنے لگا میری بیٹی کسی لڑکے کو نہیں پسند کر رہی ہے. عمر بھی کافی ہوتی چلی جا رہی ہے، کسی لڑکے کو پسند نہیں کر رہی ہے. وہ کہتی ہے جب بھی کوئی لڑکا دکھاتے ہیں اسے شادی کے لیے تو کہتی ہے کہ وہ مجھے اس شخص سے شادی کیجیے جس نے ابلیس سے زیادہ عبادت کی، جس نے شیطان سے زیادہ عبادت کی ہے. اب شیطان کی عبادتوں کا سلسلہ تو آپ کو معلوم ہے. کاٹے کی علی علی پر اس کے سجدے، زمین پر آسمان پر اس کی ریاضتیں عبادتیں، کروڑوں سال کا عبادت کرنے والا شیطان. اب اس سے بڑی زیادہ عبادت کرنے والے کو کہاں سے لائیں گے؟ انسان کی زندگی ہی 50 60 100 سال ہے. کروڑوں سال کی عبادت کرنے والے سے زیادہ عبادت کرنے والے کو کہاں سے لائیں گے؟ اتنے میں حضرت نے دیکھا اس ضعیف آدمی کی بے چینی کو بھی دیکھا. دیکھ کر فرمانے لگے یہ جو سامنے لڑکا بیٹھا ہے اسے لے کر کرو، یہ ابلیس سے زیادہ ہے. 20 25 24 سال کا لڑکا ابلیس سے زیادہ عبادت، ابلیس سے زیادہ عبادت. 20 25 24 سال کا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو حضرت سیدنا مرتضیٰ بادشاہ قادری نے فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں، یہ زمانہ صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بیلیا. یہ لمحے کی پیر کامل کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت، یہ 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. یہ 12 سال سے مسلسل میری بارگاہ میں آتا ہے، بیٹھتا ہے. یہ ایک لمحے کی عبادت 100 سال ہے، تو گھنٹے کی کا بیٹھنا کتنے سال ہو گئے؟ یہ ایک دن کا بیٹھنا کتنے سال ہو گئے؟ یہ ایک سال کا بیٹھنا کتنے سال ہو گئے؟ یہ ابلیس سے کہیں زیادہ عبادت کر چکا ہے. اسے لے جاؤ، لے جا کر اپنی بیٹی کو شادی کر دو، اس کی عبادت ابلیس سے زیادہ. میرے عزیز دوستو، صحبت، اللہ والوں کی صحبت سے انسان وہ مقام پا لیتا ہے جو حجوں سے نہیں پاتا، جو نمازوں سے نہیں پاتا، جو روزوں سے نہیں پاتا، جو ذکروں سے نہیں پاتا، جو فکروں سے نہیں پاتا. ایسی عبادت کا ثواب اللہ والوں کی محفل میں پا لیتا ہے. آج ہم غوث اعظم کی اولاد کا یہ اجتماع منانے جا رہے ہیں. غوث اعظم پیران پیر، غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی، معشوق ازدانی، سرتاج اولیاء، سید الصوفیاء، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مقام. ہر ولی ان کے قدم کو اپنے کھانے پر، اپنی گردن پر لینا باعث فخر سمجھتا ہے. ہر ولی حاضی قدمہ علی کل رتبۃ الاولیاء، ہر ولی کے کھانے پر میرا قدم ہے. تو ہر ولی غوث اعظم کے قدم کو اپنے سر کا، آنکھوں کا تاج بنانا برکت والی بات سمجھتا ہے. جتنے بھی اولیاء کو ولایت ملتی ہے غوث پاک کے در سے ملتی ہے. ویسے غوث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے ہوئے 1 منٹ کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. جو صحابی عبادتیں نہیں کیا ہو، ریاضتیں نہیں کیا ہو، صرف کلمہ پڑھ کر ایمان لایا ہو اور اسی کلمے کے ساتھ 1 منٹ کے بعد انتقال کر گیا ہو، اس صحابی کے برابر حضرت خواجہ فرید النواز نہیں ہو سکتے، مومن بادشاہ قادری نہیں ہو سکتے، توکل مستان نہیں ہو سکتے، کمبل پوش نہیں ہو سکتے، حضرت غریب النواز نہیں ہو سکتے، حضرت ثابت یا کلیئر نہیں ہو سکتے، حضرت سید احمد کبیر رفائی نہیں ہو سکتے، غوث پاک نہیں ہو سکتے، جنید بغدادی نہیں ہو سکتے، بایزید بستانی نہیں. جنہوں نے زندگی برائے بندگی صرف کر دی، وہ غوث اعظم جو دریا کے دجلہ کے اوپر بیٹھ کر خضر کو تعلیم دیتا ہو، وہ غوث اعظم 1 منٹ کے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. جس نے نمازیں ہی نہیں پڑھی، جس نے روزے ہی نہیں رکھتے ہو، 1 منٹ میں ایمان لایا، 1 منٹ میں مر گیا. رسول اللہ کی صحبت، 1 منٹ رسول اللہ کی صحبت اتنی برکت والی صحبت ہے کہ ایک صحابی کو غوث اعظم سے بڑا بنا دیتی ہے، جنید بغدادی سے بڑا بنا دیتی ہے، بایزید بستانی سے بڑا بنا دیتی ہے، ابراہیم بن ادم سے بڑا بنا دیتی ہے. یہ صحبت کا معاملہ ہے. پیر کے ساتھ 1 لمحہ بھی بیٹھنا، اگر وہ پیر کامل ہے تو 1 لمحہ بھی بیٹھنا 100 سالہ عبادت سے بہتر ہے. آج اس محفل کو ہم حضرت سیدنا مومن بادشاہ قادری، حضرت مرتضیٰ بادشاہ قادری، حضرت قادر بادشاہ قادری، حضرت محمود بادشاہ قادری، حضرت عبداللطیف لاہوبانی رحمت اللہ علیہ، حضرت موسیٰ قادری، حضرت کریم اللہ کا کالے مستان، حضرت سیاپوش پیر حیدر شاہ قادری سیاپوش، حضرت کمبل پوش وغیرہ قادری بزرگوں اور سلسلہ قادریہ کے تمام غوث پاک کی اولاد، روحانی اولاد اور جسمانی اولاد دونوں کے نام سے منسوب کرتے ہیں.
الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور آج کی اس محفل کو کامیاب فرمائے۔ ناظم جلسہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور حضرت کو